बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक तरफ सियासत के अंदर एक नई गर्मा गर्मी हम लोगों को नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि रमजान के बाद ईद है और ईद के बाद एहतजाज की अनाउंसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरी तरफ JUI को अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राम करने में नाकाम नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के पाकिस्तान वापसी के बावजूद भी अभी तक मामला तय नहीं पाया और कब तय पाएगा इसके कोई इम्कानात नजर भी नहीं आ रहे। और इस हवाले से असद कैसर साहब को यह खत दिया गया था, वो मोटिवेशंस जो कि JUI की तरफ से दी गई थी उसका जवाब फिलहाल अभी भी दरकार है। लेकिन असद कैसर साहब की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई है, जिस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक बार फिर वो डिमांड कर दी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े अरसे से डिमांड चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बशमुल हुकूमत अपना इस्तीफा दे दें। हम इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते अपने लाइन्स की मीटिंग भी बुला रहे हैं और तमाम लीडरशिप को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और एक जामिया को भी एजेंडा बना रहे हैं और उसको भी एजेंडे को सामने रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे और इस एजेंडे पे अवाम को इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुतालबा है कि ये हुकूमत नाअहल है, पूरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना चाहिए और नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं अताउल्लाह ताड़ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अता साहब, आपने सुना, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे, दूसरा एहतजाज है ईद के बाद, गवर्नमेंट इससे कैसे नबरदाज़मा होगी? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि असद कैसर साहब ने ये बयान किससे इजाजत लेने के बाद दिया? जिस पार्टी में 6 ग्रुप प्रेवलेंट हों और वो एक ग्रुप हर दूसरे ग्रुप पर तनकीद कर रहा हो, और उसके साथ साथ जो आज जिस तरीके से आज आप देखें कि KP हुकूमत के खिलाफ इनके अपने रहनुमा जो है वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि असद कैसर साहब पार्टी के किस पार्टी को एक तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा किस पार्टी की किस फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जब आप ये मकाफाती अमल है कि जब आप कौम को तकसीम करें, कौम के जहनों को जहर आलूद करें, लोगों में नफरतें फैलाएं और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, तो इसका अंजाम यही निकलता होता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और मैं ये समझता हूं कि इस्तीफा किस बात पे दें? इस बात पे दें कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, इस बात पे दें कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ है, इस बात पे दें कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, या इस बात पे दें कि महंगाई 2017 के बाद कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। तमाम इशारिये वो मुस्बत हैं, इकॉनमी बहुत भरपूर तरक्की कर रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख बहाल हो रही है और ये कह रहे हैं इस्तीफा दें। अगर तो इस्तीफा सिर्फ इनके इक़्तिदार की हवस की खातिर देना है तो फिर जो मर्जी कर लो, ये इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत भी ये डिमांड जायज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अता साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट, आप कह रहे हैं किसी सूरत भी वज़ीर-ए-आज़म और ये हुकूमत इस्तीफा नहीं देगी बिफोर 2029, इज दैट करेक्ट? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंडेट मिला है और जो अवाम ने एतमाद किया है और जिस तरीके से इकॉनमी इंप्रूव कर रही है, हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा अपना जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करेगी। और ये जो इस्तीफे के मुतालबात आ रहे हैं, ये मुझे बताएं ना, KP के सूबे में अनीका साहिबा इनकी हुकूमत है 11 साल से, वहां पे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बदौलत KP के अवाम की जिंदगी बेहतर हुई? वहां पे कौन सा पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट के लेवल का अस्पताल बना? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर है, काउंटर टेररिज्म है, क्या वहां पे कोई सेफ सिटी बना जिस तरह का लाहौर में शहबाज शरीफ ने बनाया? क्या कोई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना? क्या फोरेंसिक लैब बना? आज भी फोरेंसिक लैब के सैंपल लाहौर क्यों आते हैं? KP हमारा सूबा है, हमारे वो अवाम हैं, हमारे लोग हैं, वो सफर क्यों करें? इस्तीफा तो इनको देना चाहिए कि जिनकी हुकूमत की पुअर परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले गए और अपने सूबे में बदतरीन हालात हैं। तो ये जो इस्तीफा देना है ये KP वाले दें, इनकी पार्टी वाले दें, ये हमसे इस्तीफा लेने वाले कौन होते हैं? अगर आप लोगों का 2029 तक हक है हुकूमत करने का, तो KP के वालों का भी हक है, उनको भी करने दें। वहाँ बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी मौका दें वहाँ PTI के अंदर कि वो लोग भी काम करें। हम तो जमहूरी लोग हैं और KP की हुकूमत के साथ हम ताउन भी करते हैं जहां जहां पे उनको मुश्किलात आती हैं, काउंटर टेररिज्म के अंदर, बाकी मामलात के अंदर। मगर बात यह है कि जब उनके वजीर आला से ये पूछा जाता है कि आपको किस चीज का मैंडेट मिला है, तो वो कहते हैं मुझे सियासत का मैंडेट मिला है, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स का मैंडेट मिला है, मुझे डेवलपमेंट का, तामीर और तरक्की का, सूबे के मामलात को बेहतर करने का तो मैंडेट ही नहीं मिला। वहां पे संजीदगी का फुकदान है और हुकूमत जिस तरह चलाई जा रही है अफसोसनाक है। और ये जो पार्टी फैक्शन में बटी है, उस्मा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, मरवत ग्रुप,
اسد کیسر گروپ, جنید اکبر خان گروپ, پارٹی والے حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, حکومت والے پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. قطع کلام کے لیے معذرت عطا صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر اس طرح کے گروپس یا اس طرح کی ڈفرنس آف اوپینین تو ہوا کرتا ہے. کیا پی ایم ایل این میں اس ٹائم پر کوئی ڈویژن نہیں ہے؟ کیا حکومت میں اس ٹائم پر کوئی ڈویژن نہیں ہے؟ کیا اختیار ولی صاحب نے جب کابینہ کے اندر ایکسٹینشن ہوئی ہے تو انہوں نے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے جو کے پی کے پی ایم ایل این والے ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کے پی کے اندر, جب تک پنجاب کے اندر آپ پی ایم ایل این میں نہیں ہوں گے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو از دس ناٹ اے پارٹ آف ڈیموکریسی؟ دیکھیں, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے ایسے معاملات کو فہم و تفہیم سے سلجھانا. اختیار ولی اپوائنٹ ہوئے کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن انفارمیشن فار کے پی افیئرس, معاملات سیٹل ہوئے, ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ منایا گیا, اور وہ پارٹی کے ساتھ تھے, یہ نہ بھی عہدہ ملتا تو پارٹی کے ساتھ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گروپنگ نہیں ہے, جتنی فیئرس گروپنگ طریقے انصاف میں نظر آ رہی ہے اس وقت, اور جس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. اختیار ولی نے اپنے رائے کا اظہار کیا, اور رائے کا اظہار کرتے ہوئے جو بات انہوں نے کی, پارٹی نے اس کو تسلیم کیا, اور پارٹی نے تسلیم کرتے ہوئے ایک بیلنس کریٹ کیا اور سب کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر دیا جو اہل تھا جس عہدے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں, قطعاً اچھے معاملات نہیں ہیں. گورننس زیرو ہے, ڈیلیوری زیرو ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کی نیت تک موجود نہیں. ویسے عطا صاحب, اگر یہ فیکشنز ڈیولپ ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. اور چلیے وہ جیل میں ہوتے ہیں تو بات الگ ہے, لیڈران جیل میں جایا کرتے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی جیل بھگتی ہے, زرداری صاحب نے بھی جیل بھگتی ہے, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. وہاں رہنما عدالت میں بھی جا چکے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیڈر کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, وکلا کی ملاقات نہیں کرنے جا رہی. آپ خود ایک سیاستدان ہیں, آپ خود ایک وکیل ہیں, کیا یہ فیئر بات ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہ کروانے دی جائے؟ عمران خان صاحب سمجھ بیٹھے تھے کہ غالباً وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے پریزیڈنشل سویٹ میں رہائش پذیر ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہوا کرتی ہیں, ملک میں جو رائج قانون ہے اس کے تحت ہوا کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہفتے میں 7 دن ہیں تو ایک دن فرینڈز کی ملاقات, ایک دن فیملی کی ملاقات, ایک دن لائرز کی ملاقات, ایک دن پارٹی رہنماؤں کی ملاقات, ایک دن پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ملاقات. جو ان کو جیل میں سہولیات میسر تھیں وہ میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ میسر ہوئی ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی قید تو ہے نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ثابت ہو چکا, اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی, سہولت کاری ثابت ہو چکی, انلیگل گریٹیفیکیشن ثابت ہو چکی. تو یہ سیاسی قید تو ہے نہیں. آپ کرپشن میں جیل کاٹ رہے ہیں. دنیا کے سب سے مایہ ناز جو صحافتی ادارے ہیں, واشنگٹن پوسٹ سے لے کے, نیو یارک ٹائمز سے لے کے, گارڈین سے لے کے انڈیپینڈنٹ تک, سب نے یہ کہا کہ پاکستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر جس کا نام عمران خان ہے وہ کرپشن میں اس کو سزا ہوئی ہے. تو دیکھیے, جیل مینول ہے, عدالت کے آرڈرز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. یہ کوئی اس طرح کا ماحول تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ ہر روز مرضی سے لوگوں کو بلائیں گے اور پنچایت لگا لیں گے. تو جیل کی ملاقاتوں کے لیے بھی کوئی قواعد و ضوابط کو فالو کرنا. تو کیا عطا طاہر صاحب حکومت پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ نے منع کی ہے جیل میں اس طرح سے کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے سے؟ کون ہے رکاوٹ, کس نے رکاوٹ کھڑی کی؟ جیل کی جو ملاقات ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا, ہوم ڈپارٹمنٹ کا, آگے پریزنس ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ماتحت یہ معاملہ ہے. انہوں نے رولز فالو کرنے ہیں. تو یہ تو ہوم سیکٹری کے لیول کا معاملہ ہے. اور یہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو چکے اس وقت. اور یہ ہم بات کریں کوئی اکانومی کی, کوئی ملک کی بہتری کی, ملک کے آگے کے معاملات کی, یہ تو ارریلیونٹ ہے. اب یہ ریلیونس بنانا کہ جی میرے ساتھ جیل میں بڑی سختی ہے, بھائی کون سی سختی ہے آپ کے ساتھ جیل میں؟ اور آپ جو کرپشن آپ پہ ہوئی ہے, اب تو آپ کی پارٹی بھی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیا جواب دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی رسول سے وفا خان کی سزا, یعنی حد ہو گئی. آپ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں, بے دریغ استعمال کرتے ہیں, کرپشن چھپانے کے لیے کرتے ہیں. جب کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ مذہب کے پیچھے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جب آپ نے کرپشن کی ہو اور وہ ثابت ہو گئی ہو اور راہ فرار ہو کوئی نہ, تو پھر آپ کہتے ہیں جی جیل میں بڑی سختی ہو گئی. صاحب ہم جیل کی بات کر ہی رہے ہیں تو کل سینٹ کے اندر کافی گرما گرمی ہو گئی اس بات پر. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈرز بھجوائے تھے, اس کے اندر عباس بپی صاحب تو آگئے پی ٹی آئی کے, لیکن اعجاز چودھری صاحب نہیں آئے ہیں. اس کے اندر بھی کیا وہ جیل خانہ جات جو ہے پنجاب کی وہ انوالو تھی روکنے میں؟ آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ سوال کیا, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور دونوں کا فرق ظاہر ہے. عباس بپی پہ انلیگل ہنٹنگ کا پرچہ تھا,
और उनको प्रोड्यूस कर दिया गया। क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया एजाज चौधरी को, डिस्पाइट के ऑर्डर्स किए गए थे? हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि 9 मई का केस एक हसास केस है और वो अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर है मामला। और कई दफा मुलजिम जब बाहर आते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बहाने, वो साजबाज करते हैं, साजिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। केस के जो फाइनल एक स्टेज है, फाइनल वर्डिक्ट है, उसको जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो ये हर केस की एक नौयत है। कई केसेस की नौयत हसास है, कईयों की गैर हसास है। जो गैर हसास थे वो पेश कर दिए गए, और जो हसास है जिसमें ये खदशा है और ये इम्कान मौजूद है कि वो केस मैनिपुलेट हो जाए, वहां पे ऑब्वियसली बड़ी कदर है यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑर्डर की और उनके जज्बात की। मगर जो केस सेंसिटिव है उसका मंतकी अंजाम तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता, मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा कि किसी मुल्जिम को इस तरह प्रोड्यूस किया। स्वाता साहब, क्या ये बेहतर ना होता कि चेयरमैन सेनेट को पहले बता दिया जाता कि ये हसासियत है और इस हसासियत की बुनियाद के ऊपर हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते एजाज चौधरी साहब को? वो जो कुर्सी पे बैठे हैं तब जाके उनको पता चला कि एजाज चौधरी साहब नहीं आए हुए। इत्तेहादी में आपके 9 मई का केस तो सबको पता है कि वो हसास केस है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो चेयरमैन साहब बखूबी वाकिफ हैं ये 9 मई के मामलात से। तो 9 मई के मुल्जिमान को वैसे भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने वो हरकत की जो दुश्मन कभी ना कर सका, और मुल्क की तारीख में दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की डिफेंस को इतना वीक करे, तो आज वही लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने मुल्क की दिफाई तनसीबात पे हमले किए, शोदा की यादगारों को मसमार किया। अब वो चेयरमैन साहब भी बखूबी वाकिफ हैं इन मामलात से, आई एम श्योर। अच्छा, आपने 2 दफा फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो ये 2 दफा फरमाने से मैं ये अखज़ कर लूं कि हुकूमत पाकिस्तान थी, हुकूमत पंजाब या कोई और नहीं था? देखिए, ये ऑब्वियसली ये जब फैसला होता है, ये मुतलका वजारत जो है हुकूमत की, वो ये फैसला करती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है होम डिपार्टमेंट पंजाब के साथ। तो ऑब्वियसली ये हुकूमतों के कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जिसके ऊपर वो बेस करती हैं कि कौन से वाले पे अमल दरामद करना है, कौन से पे नहीं करना। तो ये जो इंटर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन प्रोविंसेस, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, बिटवीन द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, इसका एक प्रोसीजर तय है और उस प्रोसीजर के तहत ये फैसले किए जाते हैं। राइट। अब आपने सूबों की बात कर ही दी आता साहब, तो पंजाब में इस टाइम पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कुछ ठनी हुई नजर आ रही है, और इसकी एक और वजह भी हो गई है, और वो है कनाल, महफूज शहीद कनाल। खेलदास कोहिस्तानी साहब ने एक बात फरमाई है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि वफाक कोई कनाल नहीं बना रहा, पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर के शरीक हैं, सबके हुकूक हैं, सिंध के मफादात, सिंध के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अब एक जगह मैं वफाकी हुकूमत से ये सुन रही थी कि ये तो कनाल बनने वाली है और यहाँ चोलिस्तान को हरा भरा करने के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट होगा और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी से बातचीत होगी। दूसरी तरफ ये वाली बात आ रही है PMLN के अपने कैबिनेट मेंबर से। तो मुझे यह था साहब, जरा बताइएगा, कनाल बन रही है, नहीं बन रही, पीपल्स पार्टी से बात हो रही है, नहीं हो रही, और कहां तक पहुंची सूरत? पीपल्स पार्टी के जितने भी मामलात हैं और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पे ऑलरेडी काफी बातचीत हो भी रही है, आगे भी होगी। और जो बयानात आप सुनते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, देखिए हमारे वो फितरी इत्तेहादी भी हैं और हुकूमत के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी उनके पास हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से हुकूमत एफर्ट करती भी रहती है, करती भी रहेगी। इस हवाले से हुकूमत एक बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी करेगी जिस इशू को आपने उठाया। मगर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई भी ऐसा मसला है जो काबिल हल ना हो, और हम अफ़ाम तफ़हीम से इनके साथ जितने भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल दूर कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो इस हवाले से भी पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाएगी, मगर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगी और ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, आपने फरमाया कि वो हमारे साथ हुकूमत में हिस्सा भी हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हैं। वैसे यकीन जानिए पीपल्स पार्टी नहीं मानती कि वो आपके साथ हुकूमत में है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपनी जगह पर है, काबीना का हिस्सा हम नहीं है, हुकूमत का हिस्सा हम नहीं है। देखिए, सुपीरियर पॉलिटिक्स है ना, तो बिल्कुल हर किसी को हक है कि वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स जरूर करे, और पीपल्स पार्टी हमारी रहनुमाई भी करते हैं, हमारे पे तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं, और हर मामले में उनकी जो है वो इनपुट भी आती है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी आती है और बाकी मामलात पे भी आती है, मेल मुलाकात भी रहता है, कमेटियां भी बनी हुई हैं दोनों तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत में ऐसे इत्तेहादी ये खुश नसीबी से मिलते हैं। अच्छी बात है कि वो ये सुपीरियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं, तो इस पे कोई मुझे खतरा नजर नहीं आता। अच्छा, एक बार फिर अता साहब, आई वुड लाइक टू आस्क
کہ کیا اس بار پاکستان تحریک انصاف جب عید کے بعد آئے گی تو پھر کنٹینر لگیں گے، پھر اسلام آباد بند ہو جائے گا، اسلام آباد اور جڑواں شہروں کے شہریوں کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں میں دو طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک پروٹیسٹ کرتی ہے جماعت اسلامی، وہ پرامن ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور خواتین کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اور وہاں پہ افہام و تفہیم سے بڑے اچھے ماحول میں وہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے پہلے کیا. ایک آتے ہیں افغان شہری اور کرمنلز تحریک انتشار کے ساتھ، ان کے پاس AK-47 بھی ہوتی ہیں، اسلحہ بھی ہوتا ہے، ٹیئر گیس بھی ہوتی ہے، پیلٹس بھی ہوتی ہیں، بنٹے بھی ہوتے ہیں، غلیلے بھی ہوتی ہیں، آریاں بھی ہوتی ہیں. اس طرح کے تمام چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ کیمرے کی سکرین سے دکھایا ہے، کیمرے کی آنکھ سے سکرینوں پہ یہ سارے امیجز گئے ہیں. اب کچھ نہ ملے تو گرین بیلٹ کو ہی آگ لگا دیتے ہیں کہ جی میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو، جلا دو. تو دیکھیے، پرامن احتجاج میں جو ہر کسی کا جمہوری حق ہے اور پرتشدد احتجاج میں بہت فرق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ان میں کیپیسٹی نہیں رہی ہے. پہلے ان میں شاید کیپیسٹی کسی وقت ہوتی ہوگی بڑے اجتماعات کرنے کی، مگر ثوابی میں ان کا اپنا صوبہ ہے، اپنا ضلع ہے، ناکام جلسہ رہا. آپ نے دوسری طرف دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نارووال میں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ڈیرہ غازی خان میں ایک جمع غفیر سے خطاب کیا. بہت بڑا مجمع تھا، ایک میمت کراؤڈ تھا جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ تو اپنے صوبے میں، اپنے ہی ضلع میں نہیں کر سکے جلسہ. لیکن عطا صاحب، ان کی پھر ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے تو جب ہم جلسہ یا احتجاج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو دفعہ 144 ہٹائیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کتنا بڑا جلسہ ہے، کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. ان کی تو کلیئر ڈیمانڈ ہوتی ہے عطا صاحب. وہ قطعاً نہ بتائیں ہمیں، بیکاز ہم کسی افغان شہری کو، کسی کرمنل کو، کسی ٹیررسٹ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اور وہ جو ٹیئر گیس بھی فائر کر رہے تھے، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور باقاعدہ کوئی ایک عجیب سا یونیفارم تھا جنہوں نے پہنا ہوا تھا. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کس لیے آتے ہیں. یہ کیوس پھیلانے آتے ہیں، یہ ملک کا امن تباہ کرنے آتے ہیں، یہ قبریں کھودنے آتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑنے آتے ہیں، یہ آگ لگانے آتے ہیں، یہ تشدد کرنے آتے ہیں، یہ PTV پہ حملہ کرنے آتے ہیں. اس نیت سے آتے ہیں. ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، ان کا ماضی ہے. یہ خواتین کو ہراس کرنے آتے ہیں. لیکن عطا صاحب، I'm sorry, I'm cutting you short. مجھے آج بھی وہ خاتون اینکر نہیں بھولتی جو DSNG کے چھت پہ پناہ لیے ہوئے آنسوؤں سے زاروں قطار روتے ہوئے پناہ مانگ رہی تھی کہ جی یہ چھیڑخانی کر رہے ہیں. لیکن عطا صاحب، the problem is, I'm sorry, I'm cutting you short, لیکن ہم ساروں کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہیں کر سکتے نا. عطا صاحب، ہوتے ہوں گے کرمنل ایلیمنٹ، آپ ان کو پکڑیے، جن کے پاس اسلحہ ہے ان کو پکڑیے، لیکن جو باقی شہری ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک فالوئنگ ہے نا، وہ جو احتجاج کرنے آ رہے ہیں ان کو تو ان کا حق استعمال کرنے دیجیے. ہوتا نہیں ہے نا کراؤڈ کے اندر. جب آپ مکس کر کے لائیں گے لوگوں کو، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا ہم اعلان کریں کہ ٹیررسٹ الگ ہو جاؤ، کرمنل الگ ہو جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. یہ جب موب میں ان کو چھپا کے لاتے ہیں. اور دیکھیے، ٹریک ریکارڈ ہے نا ہر پارٹی کا. میں نے آپ کو جماعت اسلامی کی مثال دی. آپ مجھے جماعت اسلامی کا، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا، جماعت اسلامی کا ایک جلسہ دکھا دیں جہاں پہ گملہ بھی ٹوٹا ہو، پتا بھی ٹوٹا ہو کہیں پہ، اور ان کا ایک جلسہ دکھا دیں جو پرامن ہو. یہ لوگ اپنے صوبے میں جب لوگ نہیں اکٹھے کر سکے، یہ ڈیبیٹ تو بالکل ارریلیونٹ ہے نا کہ یہ اسلام آباد آئیں گے، یہ کوئی جلسہ کریں گے. نہ اسٹریٹ پاور ہے، پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، نہ یہ دوبارہ آ سکتے ہیں، نہ یہ دوبارہ آئیں گے. اگر کرنا ہے تو پشاور میں ایک محمد جلسہ کر کے دکھا دیں اپنے صوبے کے اندر. یہ اس قابل بھی نہیں. سو عطا صاحب، پھر الٹیمیٹلی اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ریزرویشنز ہیں وہ ہٹ گئیں، تو اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ان کا مل کر جلسہ، کیونکہ مولانا صاحب کی تو ٹریک ریکارڈ بڑے پیسفل جلسوں کا رہا ہے، وہ آتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کی فیور میں نہیں ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری اور جماعتیں. تو اگر وہ آتے ہیں ان کے ساتھ تب قبول ہوگا ان کا احتجاج؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ایک فطری اتحاد ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے مفاد میں کرتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے بڑی جو سیاست کی ہے وہ تدبر کے ساتھ کی ہے، تحمل کے ساتھ کی ہے. وہ بڑے ایک زیرک اور بڑے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو ان کی تو بڑی قدر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. اور اس وقت جلسے کی، جلوس کی، احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی اور اس میں ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ کیا اکانومی ڈیمانڈ ہوگی، مہنگائی میں کمی ڈیمانڈ ہوگی، اسٹاک مارکیٹ، شرح سود، باہر سے ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں، اوور آل جو ایک ملک کی حالات بہتر ہو رہے ہیں. نیوٹرل بزنس مین بھی کہہ رہا ہے جی ملک کے حالات بہتر ہو گئے ہیں. جو ہمارے ناقدین تھے، آپ نے دیکھا اس دن گوہر اجاز صاحب نے برملا ایک محفل میں کہا، اور وہ کلپ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کہ جی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایک ڈریم ٹیم موجود ہے حکومت کے پاس.
تو یہ جواز کیا ہے اس پروٹیسٹ کا؟ کیا پاکستان کی اکانومی کو سیبوٹاج کرنا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام نہیں، ڈیموکریٹک نظام ہونا چاہیے. نہیں، اب دیکھیں نا، یہ اب ہائیبریڈ نظام کا نعرہ لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پرابلم کس چیز سے ہے؟ یہ ایک بلا وجہ ایک نعرہ لگا دینا ہائیبریڈ نظام کا، مجھے بتا دینا کہ کہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے تعمیر و ترقی رکی ہے، یا کوئی ایسا نظام ہے جو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. یہ تمام لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بالکل جو مطالبات ہیں ناجائز ہیں، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، اور اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ملک کی صاف بحال ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی تعریف کی، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کی، یو ایس سیکرٹری ڈیفنس نے کی، تمام یو ایس کے جو مین عہدیداران ہیں انہوں نے کی. ادھر ہمارا بہت اچھا دوست چائنا پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے، سی پیک فیز 2 جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے، ایس سی او پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. جن ممالک میں ہم جا رہے ہیں، جو ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ کس چیز کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہے. یہ صرف اب احتجاج کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جس میں کب کوئی دم نہیں ہے. کر کے دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان کی باتوں پہ کان دھریں گے. رائٹ، عطا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. انفارمیشن منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور پاکستان واپسی کے ساتھ ہی اب یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرویشنز دی تھی جے یو آئی نے، وہ ریزرویشنز کیا اب ان کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالخصوص عمران خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسپیشلی عید کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس میں شمولیت کا کیا ارادہ بنے گا؟ اس بیسس کے اوپر کہ ریزرویشنز کا جواب کیا ملے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، سب سے کلیدی اتحادی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. صاحبزادہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ عید کے بعد احتجاج میں اس سے پہلے یہ کیا کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں صاحبزادہ صاحب کہ یہ اپوزیشن الائنس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں تبدیل ہوگا یا نہیں؟ گرینڈ الائنس کے اندر دیکھیے اس وقت مختلف پارٹیز ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے، جی ڈی اے کی پارٹیز ہیں اس کے اندر مختلف. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، جماعت اسلامی سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو وہ بھی میرا خیال ہے اٹ ول ناٹ ٹیک لانگ، اور پوزیشن بھی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر یا 1-2 ہفتوں کے اندر، 2-3 ہفتوں کے اندر میکسیمم کلیئر ہو جائے گی. لیکن اس بات کے اوپر بہرحال اتفاق رائے موجود ہے، وہ تمام پارٹیز میں کنسنسس ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر تمام پارٹیز اکٹھی ہوں گی. سوری ہم کریں گے شارٹ. یہ بات تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ شاید آپ لوگوں میں نہیں، حکومت بھی کہتی وہی ہے، لیکن پرابلم اس کے طریقہ کار کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ کار روڈ پر احتجاج کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر صورتحال جو ڈیولپ ہوتی ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس طرح کی تھاٹ نہیں ہے، وہ روڈ کے اوپر احتجاج کرنے پر، توڑ پھوڑ کرنے پر بلیو نہیں کرتے. اور مولانا صاحب سے بھی بات نہیں بن پا رہی ابھی تک پی ٹی آئی کی، جو انہوں نے اپنی ریزرویشنز بھیجی تھی، ان ریزرویشنز کا جواب اب تک کیوں نہیں جا پایا؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو پہلی بات عرض کروں کہ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، کوشش ہماری پوری ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ ہی کو فیصلہ طے ہو. اور اس کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، دیکھیں جب آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ نے تمام لوگوں کی بات کو سننا ہوتا ہے. ہم ابھی یہ طے کر رہے ہیں کہ احتجاج ایک ہی فیز پہ مبنی ہوگا، 2 فیزز ہوں گے، 3 فیزز ہوں گے. ہم اس کی بگننگ جلسے جلوسوں سے کریں گے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے کریں گے، یا لانگ مارچ، یعنی یہ سب چیزیں ابھی آن کارڈز ہیں اور اس کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بھی ایک 7 گھنٹہ طویل نشست ہوئی جس کے اندر بڑا تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب کی صورتحال کے اوپر. احتجاج کی اللہ سے بہت ساری تجاویز آئیں. آج بھی میٹنگ میرا خیال آدھے گھنٹے میں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ جو کل والی میٹنگ تھی اس کی جو تجاویز ہیں اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس جسٹ اے بگننگ جی. ہماری کوشش ہے کہ ہم ایز لانگ ایز اس پر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. باقی رہ گئی احتجاج کے اندر توڑ پھوڑ ہماری طرف سے تو نہیں ہوتی، توڑ پھوڑ تو ریاست خود کرتی ہے جی. کنٹینر خود لگاتی ہے، لوگوں کا جو ٹریولنگ کا ہے اس کے اوپر بین کر دیا جاتا ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا. توڑ پھوڑ تو نہیں ہے صاحب،
तो रोकने के लिए ऑब्वियसली हुकूमत ने अपना काम करना है, जब पीटीआई हुकूमत में थी वो अपना काम करती थी, बट माय पॉइंट इज अभी तक लेट मी स्टॉप यू हियर जी। पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, मरियम नवाज साहब आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए। यू टेल मी वन सिंगल इंसिडेंट कि अपोजिशन के किसी प्रोटेस्ट को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका गया हो, रोड ब्लॉकेज की गई हो? सिंस यू आस्क्ड मी, मौलाना साहब और पीएमएलएन को मैदान दिया था, वो मैदान में आए, अपना एहतजाज करके चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा था कि आपने रुकना नहीं है, वो रुके नहीं, वो एहतजाज करके चले गए। टीचर्स ने एहतजाज किया, रेड जोन में बैठे, डी चौक पे बैठे, उनके ऊपर शेलिंग हुई। तो जहां जिस जगह पर जो कोई रुका डी चौक पर तो उस पर शेलिंग हुई, चाहे वो हमारे असातिज़े कराम क्यों ना हो। तो साहब जो नहीं रुका उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, जो रुक गया उसके ऊपर आप लोगों ने भी शेलिंग की, यानी आपसे मुराद पीटीआई। मुझे ये बता दीजिएगा, ऑपोजिशन अलायंस से ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का सफर ये तो जेयूआई के साथ ही तय होगा ना, और मौलाना साहब भी वापस आ गए हैं, तो क्या अब भी कोई रुकावट है वो जवाब देने में? हाँ नहीं, देखिए जी, जो 2 रुकनी कमेटी बनी थी वो 2 रुकनी कमेटी अपनी सिफारिशा जो है वो तैयार कर चुकी हुई है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और आज भी मेरा ख्याल है कि वो डिस्कस होगी। हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर भी, और उसके ऊपर मुशावरत का एक सिलसिला जारी है। मौलाना साहब पाकिस्तान से बाहर थे, और जाहिर है असद कैसर साहब चूंकि उनको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो हर 2 अफराद ने, असद कैसर साहब ने और कामरान मुर्जा साहब ने जो भी तजावीज तैयार की हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वाली साइड से वो खान साहब के पास जल्द अज जल्द पहुंच जाएं, और फिर उसके ऊपर को मैकेनिज्म आगे तय हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जी, ग्रैंड अपोजिशन इसके अंदर कुछ सिंगल एक पार्टी नहीं है, इसके अंदर बेतहाशा पार्टीज हैं, तमाम अपोजिशन की पार्टीज हैं। सिंध से जीडीए है, बलोचिस्तान से चकजई साहब की पार्टी है, अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी है, पंजाब से पार्टीज हैं, और अभी और मुख्तलिफ पार्टीज भी इसके अंदर आएंगी। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन सिंगल पार्टी जी। राइट साहब, हामिद रजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ अब हम जाएंगे एक और रहनुमा की तरफ, लेकिन अब मैं उनको पीटीआई रहनुमा नहीं कह सकती, कौमी असम्बली का मेंबर जरूर कह सकती हूँ। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये बताइएगा कि ईद के बाद जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, उसमें आप मौजूद होंगे या नहीं? मैं नहीं हूँगा, क्योंकि आपने खैराबाद कह दिया, पीटीआई को खुद भी नहीं। मैंने 3 माह के लिए खैराबाद किया हुआ है, और जब 3 माह के अंदर अगर ज़रूरत हुई खान को और खान मुझे बुला लेगा तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं किसी एहतजाज, किसी एक्टिविटी में 3 माह तक कोई शिरकत करने का इरादा नहीं रखता हूँ। आपकी अली मीन गंडापुर साहब के साथ कुर्बत जो है वो शायद उनको भी महंगी पड़ जाएगी। आज एक एलामिया जारी हुआ है, और वो पीटीआई की ज़िले जो तंजीम है पेशावर की, उसने कहा है कि गंडापुर साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम सब दरहम बरहम है। तो उधर भी मुझे खतरे नजर आ रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी क्या हो रहा है मरवत साहब? नहीं, अली अमीन खान के लिए मौजूदा हालात में जब पार्टी इंतशार का शिकार है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है, तो ऐसे हालात में मज़ीद बेखुनी की शायद कोशिशें न हो, क्योंकि यहाँ वफाक में तो आपको इल्म है पीपल पार्टी को जो है वो एहतियात ख़त्म करने की धमकियाँ दे रही है। 16 लोगों की ज़रूरत है नून को और एलाइस को अपना निज़ाम चलाने के लिए, तो 16 लोग जो हैं तोड़ना इनके लिए कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। एक मिनट, किससे तोड़ना? आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, मतलब कंफर्म? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पीटीआई के लोग पहले भी तोड़े गए ना। ये तो नहीं है कि कोई हम इनफॉलेबल हैं, अनब्रेकेबल हैं। वो बातें गई, पैसों पे लोग का ज़मीर भी का कुछ लोग पीटीआई के, हाँ अभी 26वीं तरमीम में आपने देखा ना, तो लिहाजा ये तमाम वो नोशंस गलत हैं, आज भी मेरा ख्याल हैं। और जो लोग जिनको शौकास जारी हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको पार्टी ने मुफ्त में बदनाम किया, उन्होंने न ज़मीर बेचा न पैसे लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रिगेडियर गुमन की बात करूंगा, तो वो लोग जो हैं उनके पास इस पार्टी में अब क्या मुस्तकबिल है सियासी। तो आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहा? मतलब 6 और 5 11 लोग अगर वो हैं और 16 उनको दरकार हैं, तो अरबों के आगे जो हैं पूरा पाकिस्तान नहीं ठहरता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तब अली मीन गंडापुर साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखिए अगर मरकज में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और ऊपर में पार्टी जाके अली अमीन खान पे अटैक करती है, सपोज अब अली अमीन जो है उसने पूरी जिंदगी
PTI کو دی ہوئی ہیں، پارٹی میں ایک بہت مضبوط دڑا رکھتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ سارے امیدواروں کو ٹکٹ اس نے دیے ہیں. میں چونکہ اس پورے پروسیس سے ایسوسیٹڈ تھا، پارٹی کو بیسیکلی یکجا اس نے رکھا. جب پورے پاکستان میں پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا تو صرف KP میں تنظیمیں، اور آج بھی صرف KP میں PTI ہے، باقی صوبوں میں تو تنظیمیں برائے نام ہے، عملی طور پہ تو آرگنائزیشن نہیں ہے. پنجاب میں 85% جو ہیں تنظیمیں جو کریک ڈاؤن کا شکار ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ تنظیم موجود ہے، ہم صرف دفعہ 144 یا حکومت کی مشکلات کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے، ہمارے ورکرز گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ غلط ہے؟ مطلب وہ جو موجود ہے وہ تنظیم ہے بقول ان کے. میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ جو موجود ہے وہ تنظیم ہی ہے؟ نہیں، کوئی تنظیم نہیں ہے. 85% تنظیمیں پنجاب میں نہیں ہے. یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس ٹائم پہ PTI کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے تو ہمیشہ جو بات کی ہے وہی اس پہ میں ڈٹا رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے امکانات ہیں اور علی مین گنڈا پور صاحب تگڑے ہو جائیں گے، تو پھر تو وہ والا جو ایک امپریشن ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے دونوں طرف، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ تو تگڑا نہیں ہو جائے گا؟ پکا نہیں ہو جائے گا؟ کیوں تگڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے، علی امین خان کو بالفرض اگر اس کارکردگی کے باوجود بھی اور اتنے مشکل حالات میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے باوجود اور اپنی جگہ پہ پارٹی کو نہ کہ خود جمع رہا ہے بلکہ پارٹی کو پورے خیبر پختونخوا میں انہوں نے کھڑا رکھا، اور اتنی 2/3 سے زیادہ اکثریت پارٹی نے حاصل کی، اس کے باوجود اگر اس کو جو ہے پیک اپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس پارٹی میں علی امین خان کا بھی تو کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں جو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہے، وہی لوگ ان کے خلاف بھی لاکس کر رہے ہیں جو میرے خلاف کرتے تھے. علی امین خان پہ اگر ہاتھ ڈالا گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بالکل بکھر جائے گی خیبر پختونخوا. چاند سوشل میڈیا والی بات کی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی اس ٹائم پر شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے. PTI کے سوشل میڈیا پر جو کوئی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ ٹھیک ہو رہا ہے مروت صاحب؟ نہیں، PTI کی سوشل میڈیا کی اقسام ہیں. کچھ لوگ والنٹیئرز ہیں جو بالکل بغیر کسی لالچ کے PTI کے مفاد میں بڑے سینسیبل اور ریسپانسیبل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈالروں کے چکر میں ریاست پہ بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، فوج کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور PTI کے یہاں جو لیڈرشپ ہیں ان کا جو کیا درا ہوتا ہے، جو بھی محنت کرتے ہیں وہ اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا نام تو لیں مروت صاحب. مثال کے طور پہ عمران ریاض ہے، شہباز گل ہے، اور یہ ایدر میدی، عادل راجہ، ان جیسے لوگوں نے تو بیسیکلی 1.5 سال سے پارٹی کی ڈائریکشن کو ہی خراب کیا ہوا ہے. چلیے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو والنٹیرلی ان لوگوں میں سے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ PTI کا حصہ رہے ہیں، کابینہ کا حصہ رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں PTI؟ وہ اب ڈالر کما رہے ہیں نا، تو لہٰذا اب وہ تو ان کے بھی لاگز ہوتے ہیں اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں. ان کو اب کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر بیٹھنے کے بعد اب یہ اپنے آپ کو شہزادے اور بھی کہتے ہیں. تو PTI کے چاہنے والے ہیں وہ مروت صاحب بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ ان کو دیکھیں گے، بلا وجہ دیکھیں گے، اننیسیسریلی دیکھیں گے، ان کی بات میں ان کو کوئی دم نظر آتا ہوگا تو دیکھتے ہوں گے؟ نہیں، بیوقوف تو ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا جو ہے یہ تو قبل از تاریخ جو ہیں انسانی تاریخ کا ایک حصہ رہی ہے، اور پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں. دیکھیں، خبریں کوئی نہیں ہوتی ہے، یہ بناتے ہیں. خان کی طبیعت خراب ہو گئی، خان کے کان میں انفیکشن ہو گیا، خان پہ کھانا بند کر دیا گیا. ٹھیک ٹھاک ہے جیل میں الحمدللہ، لیکن یہ خبریں بناتے ہیں، ٹینشن جو ہیں پارٹی کی صفوں میں پھیلاتے ہیں. پھر جو ہیں کبھی ایک کو غدار بناتے ہیں، کبھی دوسرے کو بناتے ہیں. کبھی آرمی چیف گیا UK، وہاں پہ جناب سوشل میڈیا نے جو ہے انہی لوگوں نے، خود نہیں آئے، نہ عمران ریاض گیا احتجاج میں، لوگوں کو دعوتیں دے رہے تھے کہ جی آئیں، اور خود نہیں جاتے ہیں. پھر جو سب سے اہم جس چیز نے ہمیں نقصان دیا ہے وہ ہیں گالم گلوچ نے. یہ گالم گلوچ پہ جو ہیں لوگوں کو لاتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. اب تو وہ چھوڑیں، اب یہ اتنا انکنٹرولبل ہو گیا ہے کہ خود خان بھی اب ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے ٹارگٹ ہے پیسہ کمانا. اور یہ اب علی محمد خان کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، علی امین خان کو گالیاں دے رہے ہیں، شاندانہ کو گالیاں پڑ رہی ہے، اسد قیصر صاحب کو. PTI کا کون سا ایسا لیڈر ہے جو ان کے شر سے جو ہے بچا ہوا ہے؟ رائٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی ڈالرز کے لیے. چلیے، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے مروت صاحب. PTI نے عید کے بعد احتجاج کرنا ہے، اور اس احتجاج میں ساری جماعتیں ہوں گی اپوزیشن کی، تو پھر تگڑا ہوگا. JUI ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے PTI کے، وہ کیوں؟
مجھے تو عید کے بعد احتجاج ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ تو JUI کی بات کر رہی ہیں. PTI جو ہیں اندرونی خلفشار کا شکار ہیں اور لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہے. علی امین خان اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے, مجھے انہوں نے باہر کر دیا ہے. اب آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں سے کون ایسا ہوگا جو جان پہ کھیل کے لوگوں کو نکال سکتا ہے. مجھے تو رتی برابر توقع نہیں ہے جن لوگوں نے خان کو اثار میں لیا ہوا ہے کہ وہ کوئی احتجاج کریں گے. اور یہ واضح ہوگا, اور PTI کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنی 1 سال سے سازش ہوئی 1.5 سال سے, وہ صرف PTI کے لوگوں نے حملے کیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم 1 سال یا جب سے الیکشن ہوئے ہیں کوئی ایک کارکردگی جو ہے ہمارے کوئی مثبت نہیں آئی کہ جس پہ ہم کلیم کر سکے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. جہاں تک JUI کے ساتھ احتیاط کی بات ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں PTI اور JUI کا اتحاد نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تو آج کل مولانا صاحب جو ہیں در پردہ تو ان کو کہتے ہیں آئیں, اور آ جاتے ہیں PTI والے. خان کا پیغام ہے, خان کا پیغام ہے. اوپر سے جناب حکومتی صفوں میں جو ہے ہلچل مچ جاتی ہے. تو بیسیکلی مولانا صاحب جو ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ اوپر ہو رہی ہے. لیکن وہ آپ کے JUI کی طرف سے آپ کے دوست کی طرف الزام لگایا جاتا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ ساری سچویشن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تند و تیز قسم کے بیانات کی وجہ سے. علی امین خان کے کیا تند و تیز بیانات ہوں گے؟ خود مولانا صاحب کے بیانات دیکھیں اور عمران خان کے بیانات دیکھیں, ایک دوسرے کو کیا کہتے آئے ہیں. وہ تو پرانا ٹائم ہو گیا نا, پرانا ٹائم تو نیا دور ہے. ہمارا کون سا جو ہے وہ دستانی ہو گیا. کون سے ہمارے درمیان جو ہیں ایسے میجر آئے جس سے ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد بحال ہو. ابھی تازہ ترین 2 ماہ قبل تو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے خنجر گھونم پائے. آئینی بینچ اور یہ جو عدلیہ کا اشر کیا ہے یہ JUI کے تعاون کے بغیر ممکن تھا. اور اگر بالفرض جو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر یہ JUI اور PTI کا جوڑ ہو بھی جاتا ہے تو یہ خود چند ماہ کے لیے لیڈر بن جائیں گے کہ جی مجھے اپوزیشن الائنس کا سربراہ بنائیں. 7-8 ماہ جناب تاریخوں پہ تاریخیں دے کے 8 ماہ بعد کہتے ہیں کہ جی ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا مروت صاحب, لاسٹ کوسچن. 3 ماہ بعد آپ نے کہا 3 ماہ کے لیے میں PTI سے الگ ہوں, تو 3 ماہ بعد بھی اگر نہیں بلاتا کوئی, خان صاحب بھی نہیں بلاتے, لیڈرشپ بھی نہیں بلاتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ میں دیکھوں گا ڈیولپمنٹس میں. میں خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں خان صاحب کے لیے جدوجہد کروں, لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو احساس ہو کہ مجھے علیحدہ کرنے سے نقصان کیا کیا ہے, اور یہ 3 ماہ میں ان کو احساس ہو جائے گا. اور اگر 3 ماہ کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں. ابھی فی الوقت جو ہے پرچوں سے بچا رہوں گا, چاپوں سے بچا رہوں گا, تھوڑا باہر کا بھی چکر لگا لوں گا. اور اس دوران انقلابی موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں, جو انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو بہت کھٹکتے ہیں, کیوں؟ مجھے نہیں کھٹکتے, ان کو کھٹکتا تھا. اور اب تو میں بیسیکلی چونکہ ان کی انقلابی باتیں سن کے میرے بڑی نیک دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ عید کے بعد جس انقلاب کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جو جدوجہد اور مزاحمت کی سیاست کے وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں, انشاءاللہ PTI کے ورکر کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ثابت کرے گا کہ جی ایسے ایک تاریخی جدوجہد اور مزاحمت عید کے بعد وہ لائے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں علیحدہ کیے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو لہذا اب ان کے کرنے کے آیام کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلیں, اور وہ وقت ہم دیکھتے ہیں. مروت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ جائیں گے بریک کے بعد, واپس آئیں گے اینڈ ول کنٹینیو دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. جہاں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بہت ساری خلفشار چل رہی ہیں, وہیں اتحادیوں کے درمیان بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ بہت زیادہ دیرینہ بنتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر محفوظ شہید کنال بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں ٹھنی ہوئی ہے. اصل میں یہ کنال ہے کیا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. محفوظ شہید کنال بیسیکلی 2022 میں شدید سیلاب کے نتیجے کے اندر 1.7 ملین ایکڑ آراضی تھی, وہ سیلاب کی نظر ہو گئی تھی. $30 بلین کا نقصان ہوا تھا, جس سے 33 ملین سے زیادہ افراد متاثر بھی ہوئے تھے. گرین پاکستان انیشیٹو کا آغاز جولائی 2023 کے اندر ہوا, جس کے اندر کاشتکاری کے قابل زمین کو بڑھانے کی پاکستان کے اندر اور پانی کے نقصان کو کم کرنے کے حوالے سے, پیداواری صلاحیت بڑھانے کے حوالے سے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے یہ انیشیٹو بنایا گیا تھا. حکومت نے سال 2030 تک تیز رفتار بنیادوں پر
6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर का आगाज किया था। महफूज शहीद कनाल, जिसे चोलिस्तान कनाल भी कहा जाता है, ग्रेटर चोलिस्तान के अंदर 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करेगी। ये सिर्फ जुलाई से अक्टूबर तक सैलाबी सूरत हाल से निपटते हुए इजाफी पानी को महफूज करके काम में लाने वाली नहर होगी, यानी मानसून के टाइम पर यह काम आएगी। महफूज शहीद कनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक है, जो कि महफूज शहीद कनाल सुलेमान की जो हेडवर्क्स है इससे फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। 176 किलोमीटर तवील महफूज शहीद कनाल दरिया सतलुज पर बनाई जाएगी और हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 1.2 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो लीज पर ले ली हुई है। अब तर कनाल, जो कि रेनी कनाल, जोरनी कनाल है, उसके लिए एक वाटर एस्केप कनाल के तौर पर काम करेगी। शदीद सैलाब के दौरान ऑपरेट की जाएगी और ये गोटकी, सखर, खैरपुर, सांगड़ और मीरपुर खास में 0.3 मिलियन एकड़ आराजी को भी सैराब करेगी। वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड की क्लॉज 8 के मुताबिक सूबे अपने मुख्तस शुदा पानी के वसाइल के अंदर रहते हुए नहरी मंसूबे बना सकते हैं। 25 जैन 2024 को इस मंसूबे की इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है उसने 4:1 की अक्सरियत से एनओसी भी जारी कर दिया था और उसकी मंजूरी दे दी थी। और ये वाला जो अब मसला है, ये एक मसला सियासी ज़्यादा लग रहा है और असल मसले से दूर जाता हुआ लग रहा है। इसी के हवाले से लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। पीटीआई तो दूर की बात, अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान क्या डिसाइड होता है। अनीका निसार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।